ایک تھی آتما ایک تھی آتما پارٹ 1۔ رات 12 بجے کے بعد میشل اپنے روم سے نکل کر باہر کی طرف چل پڑی اور جنگل کی طرف بڑھتی ہوئی ایک مخصوص جگہ پر جا کر غائب ہو گئی۔ میشل کے بابا جنگل میں پیپل کے درخت کی جانب بڑھنے لگے، جہاں سے گاؤں والوں کو میشل بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ عبدالغفار جب وہاں پہنچے تو انہیں درخت کے پاس میشل نظر آئی۔ میشل وہاں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عبدالغفار جب نزدیک جا کر دیکھا تو میشل کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ عبدالغفار نے میشل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میشل کا صرف سر گھوم کر عبدالغفار کی طرف گھوما۔ عبدالغفار خوف سے چلاتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی، اس کا نام میشل تھا۔ وہ نہایت خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور انہیں مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ گاؤں والوں کی بے حد لاڈلی تھی۔ گاؤں کا ہر بزرگ اسے اپنی بیٹی مانتا تھا۔ میشل پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کے بنائے ہوئے خوبصورت کڑھائی کے سوٹ بے حد پسند کرتی تھی۔ ایک دن میشل بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے اس کے وقت گزر جانے کا علم ہی نہ ہوا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ سورج کب کا غروب ہو چکا ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ میشل کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ فوراً گھر کی طرف بڑھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ آج راستے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میشل جب گھر کی طرف جا رہی تھی تب اسے کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ میشل نے رک کر آواز سننا چاہی تو اسے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ میشل ایک دم سے گھبرا گئی اور تیز قدم اٹھانے لگی۔ ایسے میں میشل کو دوبارہ کسی کے چیخنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں اسے پکار رہا ہو۔ میشل 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 بہت گھبرا کر آواز کی طرف بڑھنے لگی کہ دیکھے آخر اسے اتنی تکلیف میں کون پکار رہا ہے۔ میشل جب اس جگہ پہنچی جہاں سے اسے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی تو اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میشل نے جب مڑ کر دیکھا تو مارے خوف کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے 3 دن تک میشل بے ہوشی کی حالت میں ہی رہی۔ گاؤں والے میشل کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ آخر اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میشل کو جب تیسرے روز ہوش آیا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں اتنے دن سے کیوں بے ہوش رہی، تو اس کی ماں نے بتایا کہ تم انہیں جنگل میں بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ تمام گاؤں والے میشل کے لیے بے حد پریشان تھے اور اس بات سے بے خبر کہ آخر اس رات میشل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میشل جب رات کو گہری نیند سوئی ہوئی تھی تو وہ چلانے لگی، لیکن اس کی آواز اس قدر کم تھی کہ کسی کو سنائی نہ دی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ بیدار ہو گئی۔ اس کے پورے وجود پر کپکپی طاری تھی۔ میشل کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے اور وہ اندھیرے میں اسے تلاش کر رہی ہے، جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرے یا کوئی ایسا عکس نظر آ رہا ہو لیکن اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ میشل اچانک کسی بھی شور سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ وہ نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی۔ گاؤں والے میشل کی اس حالت پر بے حد پریشان تھے اور بے حد فکر مند تھے، کیونکہ میشل نے گھر سے باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا اور اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک رات میشل نیند کی سی حالت میں گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ میشل کے بابا دروازہ کھلنے کی آواز پر جاگ اٹھے۔ انہوں نے میشل کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ عبدالغفار میشل کا پیچھا کرنے لگے کہ آخر میشل اس رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے۔ میشل جنگل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک دم چلتے چلتے میشل نے ہوا کی سی تیزی پکڑی اور دور غائب ہو گئی۔ میشل کے بابا عبدالغفار
بہت حیران ہو گئے اور چاروں طرف اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑنے لگے، لیکن انہیں مشل نظر نہ آئی۔ عبدالغفار تھک ہار کر گھر لوٹ آئے۔ گھر آ کر جب انہوں نے سارا ماجرا اپنی بیگم یعنی کہ مشل کی والدہ کو بتایا تو ان کی بیوی یعنی کہ مشل کی ماں نے کہا کہ مشل تو اپنے روم میں گہری نیند سو رہی ہے، میں اسے 2-3 بار دیکھ کر آئی ہوں۔ اس واقعے نے عبدالغفار کو بے حد پریشان کر دیا کہ اگر مشل گھر تھی تو وہ کون تھی جس کا پیچھا میں نے آدھی رات کو کیا تھا۔ مشل کے بابا جن بھوت پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ ہر روز مشل کا دھیان رکھنے لگے کہ آخر مشل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ مشل رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتی اور پھر گھر سے باہر نکل جاتی۔ رات 12 بجے کے بعد مشل اپنے روم سے نکل کر باہر کی طرف چل پڑی اور جنگل کی طرف بڑھتی ہوئی ایک مخصوص جگہ پر جا کر غائب ہو گئی۔ مشل کے بابا جنگل میں پیپل کے درخت کی جانب بڑھنے لگے، جہاں سے گاؤں والوں کو مشل بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ عبدالغفار جب وہاں پہنچے تو انہیں درخت کے پاس مشل نظر آئی۔ مشل وہاں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عبدالغفار جب نزدیک جا کر دیکھا تو مشل کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ عبدالغفار نے مشل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو مشل کا صرف سر گھوم کر عبدالغفار کی طرف گھوما۔ عبدالغفار خوف سے چلاتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے اور شور مچا کر پورے گاؤں کو جگا دیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں کہانی کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔